کیا عمر 35 سال سے زیادہ ہو چکی ہے اور اب بھی یہ خیال ہے کہ زندگی بس کسی جادو کی طرح خود بخود بدل جائے گی؟ کہیں یہ زندگی کا سب سے بڑا فریب تو نہیں جس میں کوئی بھی پھنس سکتا ہے؟ آج ہم اسی انتظار کے جال پر بات کریں گے۔ کچھ نہ کرنے کی کیا قیمت چکانی پڑتی ہے اور یہ غلط فہمی کہ صحیح وقت آئے گا۔ بنیادی نقطہ تو یہی ہے کہ عمل کو انتظار پر جیتنا چاہیے۔ آخر کوئی کب تک انتظار کرے گا؟ ہمت آنے کا یا ڈر جانے کا، یا یہ کہ دنیا مہربان ہو کر آپ کی صلاحیت پہچان لے؟ سچ تو یہ ہے کہ زندگی انعام اسے دیتی ہے جو قدم اٹھاتا ہے، اسے نہیں جو بس کنارے پر بیٹھا رہتا ہے۔ تو آئیے اس موضوع کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ اچھا، تو یہ خیال کہ انتظار کرنا، یہ ایک طرح سے ہار مان لینا ہے۔ زندگی ان لوگوں کو پیچھے چھوڑ دیتی ہے جو فیصلہ نہیں کر پاتے۔ کچھ لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ انتظار کرنے سے بڑی کوئی ناکامی نہیں ہے۔ جی بالکل، اور یہاں سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ آخر لوگ انتظار کرتے کیوں ہیں؟ کیا یہ صرف خوف ہے یا خود اعتمادی کی کمی؟ یا شاید یہ سمجھنے میں غلطی کہ موقع ملتا کیسے ہے۔ اب دیکھیں نا، نکولا ٹیسلا اور تھامس ایڈیسن کی مثال۔ ٹیسلا ایک بے مثال ذہانت کا مالک، جن کے خواب وقت سے بہت آگے تھے، لیکن جب وہ ہچکچا رہے تھے، منظوری کا انتظار کر رہے تھے، تو تھامس ایڈیسن شاید آدھی صلاحیت کے ساتھ وہ کمپنیاں بنا رہے تھے، پیٹنٹ لے رہے تھے، سودے کر رہے تھے۔ پوری سلطنت کھڑی کر دی انہوں نے۔ بالکل۔ فرق کیا تھا؟ ایڈیسن سمجھتا تھا کہ دنیا ان لوگوں کی ہے جو عمل کرتے ہیں، صرف سوچتے یا انتظار نہیں کرتے۔ صحیح۔ وہ جانتا تھا کہ خیال کتنا ہی شاندار کیوں نہ ہو، جب تک اسے عملی جامہ نہ پہنایا جائے وہ بیکار ہے۔ اس نے صرف ایجاد نہیں کی، اس نے نظام بنائے، مارکیٹنگ کی، لوگوں کو جوڑا، عمل کیا۔ اور یہ آواز کتنی جانی پہچانی لگتی ہے نا، جب پیسے آئیں گے تب شروع کروں گا۔ جی ہاں۔ یا جب وقت ملے گا زندگی بدل دوں گا۔ اور پھر سال بیت جاتے ہیں۔ ایسا ہی ہوتا ہے، نہ وہ پیسہ آتا ہے نہ وہ فارغ وقت، اور انسان وہیں کا وہیں کھڑا رہتا ہے انتظار کرتا ہوا۔ مجھے ایک جاننے والا یاد ہے، کاروباری منصوبوں سے بھرا ہوا تھا، گھنٹوں بتاتا تھا کہ کیسے سب کچھ بدل دے گا۔ منصوبہ بندی مکمل تھی، لیکن پہلا قدم کبھی نہیں اٹھایا۔ کبھی نہیں۔ ہمیشہ کوئی وجہ تیار، معیشت خراب ہے، حالات سازگار نہیں، لوگ ساتھ نہیں دیتے۔ چند سال بعد جن خیالات پر وہ بیٹھا تھا انہی پر دوسروں نے عمل کیا اور وہ کامیاب ہو گئے۔ جبکہ وہ افسوس اور قرض میں ڈوبا رہا۔ مسئلہ صلاحیت کا نہیں تھا، فیصلہ نہ کر پانے کا تھا۔ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ موقع کبھی بھی سجی سجائی پلیٹ میں رکھ کر نہیں آتا۔ یہ دروازے پر سنہرے حروف میں لکھا نہیں آتا کہ یہی ہے وہ لمحہ۔ اکثر یہ خطرے کی شکل میں آتا ہے، غیر یقینی صورتحال یا مشکل کی شکل میں۔ بالکل۔ جس لمحے دل میں خوف کی لہر اٹھتی ہے، جب لگتا ہے کہ سب کچھ غلط ہو سکتا ہے، اکثر وہی جگہ ہوتی ہے جہاں اصل موقع چھپا ہوتا ہے، لیکن ہم اسے پہچاننے سے انکار کر دیتے ہیں کیونکہ وہ ہماری توقع کے مطابق نہیں ہوتا۔ بالکل، مگر زیادہ تر لوگ خوف سے بھاگتے ہیں۔ وہ انتظار کرتے ہیں کہ خوف چلا جائے، جیسے صبح آنکھ کھلے گی اور ڈر غائب ہو چکا ہوگا۔ جی، لیکن وہ صبح کبھی نہیں آتی۔ ہاں، خوف انتظار کرنے سے نہیں، عمل کرنے سے کم ہوتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے، کوئی ایک خیال پکڑیں، بس ایک، جو برسوں سے دماغ کے کسی کونے میں اٹکا ہوا ہے، اور آج ایک چھوٹا سا قدم اٹھائیں۔ کل نہیں، جب تیاری مکمل محسوس ہو تب نہیں، آج۔ بالکل، آج۔ وہ فون کال کریں، وہ ای میل لکھیں، وہ پہلا قدم اٹھائیں جو انتظار کے اس چکر کو توڑ دے۔ کیونکہ ٹال مٹول کا ہر دن ذہن کو اوسط درجے کی زندگی قبول کرنے کی تربیت دے رہا ہے۔ صحیح کہا۔ اور آخر میں کاش کر لیا ہوتا کا درد سہنا پڑتا ہے۔ خوف ایک بہت مکار آقا ہے، یہ چیختا نہیں، یہ سرگوشی کرتا ہے۔ اور اسی لیے اکثر لوگوں کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ وہ اس کے حکم پر جی رہے ہیں۔ اس دھوکے کی وجہ سے کتنے موقع ہاتھ سے نکل گئے۔ بہت سے۔ کتنی بار میں تیار نہیں ہوں کہا گیا، جبکہ اصل کمی تیاری کی نہیں، ہمت کی تھی۔ کتنے ہی ذہین لوگ اپنی ہی بنائی ہوئی غیر یقینی کی جیل میں قید رہتے ہیں۔ یہ تو ہے۔ خوف بڑا چالاک ہے، یہ ہچکچاہٹ کو سمجھداری کا نام دیتا ہے اور بزدلی کو احتیاط کا۔ یہ یقین دلاتا ہے کہ انتظار کرنا عقل مندی ہے، جبکہ حقیقت میں یہ عمل سے بھاگنے کا بہانہ ہوتا ہے۔ اچھا۔
یہ ان منفی امکانات کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتا ہے اور مثبت امکانات کو نظر انداز کروا دیتا ہے۔ ابراہم لنکن کو ہی دیکھ لیں، تاریخ کے عظیم صدر بننے سے پہلے وہ اتنی بار ناکام ہوئے کہ کوئی بھی ہمت ہار جاتا۔ جی ہاں، انتخابات ہارے، کاروبار ڈوبے، ذاتی نقصان اٹھائے، لیکن انہوں نے کام ایسے کیا جیسے فتح یقینی ہو۔ ایسا نہیں کہ انہیں تکلیف نہیں ہوئی شدید ہوئی، لیکن انہوں نے خوف کو اپنا راستہ روکنے نہیں دیا۔ بالکل۔ ہر ناکامی کے بعد وہ دوبارہ کھڑے ہوئے، اگلا قدم اٹھایا۔ اور یہیں اکثر لوگ غلطی کر جاتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ پہلے ہمت آئے گی، پھر وہ عمل کریں گے۔ ہاں، یہ بہت عام سوچ ہے۔ جبکہ حقیقت بالکل الٹ ہے۔ عمل خوف کے ہوتے ہوئے بھی ہمت پیدا کرتا ہے۔ پہلی بار عوامی تقریر کرنے یا کوئی بڑا سودا طے کرنے کی کوشش یاد کریں۔ بالکل یاد ہے۔ دل زور سے دھڑک رہا تھا، ہاتھ کانپ رہے تھے، لیکن جب وہ کر لیا تو اندر سے ایک آواز آئی، یہ ممکن ہے۔ صحیح۔ مسئلہ یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ صرف دماغ میں منصوبہ بندی کرتے رہتے ہیں، سوچتے ہیں، تجزیہ کرتے ہیں، تصور کرتے ہیں، لیکن حرکت نہیں کرتے۔ اور خوف اسی سے پلتا ہے۔ جی ہاں، عمل کی غیر موجودگی میں وہ بڑھتا ہے۔ جتنا زیادہ انتظار اتنا ہی مضبوط خوف۔ ذاتی تجربے سے بتاؤں، ایک وقت تھا جب میں اپنے لکھے ہوئے کو شائع کروانے سے ڈرتی تھی، رد کیے جانے کا خوف تھا۔ پھر دیکھا کہ جن کے خیالات مجھ سے کہیں کمزور تھے وہ کتابیں چھپوا رہے تھے، بات کر رہے تھے، آگے بڑھ رہے تھے۔ خوف نے مجھے یقین دلا رکھا تھا کہ مجھے مزید وقت چاہیے، مزید تیاری، مزید پختگی۔ لیکن پختگی انتظار سے نہیں آتی۔ بالکل نہیں، میدان میں اترنے سے آتی ہے۔ یہاں ایک بہت دلچسپ نقطہ سامنے آتا ہے۔ زندگی آپ سے شروع کرنے کا مطالبہ کرتی ہے، مکمل طور پر تیار ہونے کا نہیں۔ صحیح۔ اگر اس دن کا انتظار کیا جائے جب صبح بغیر کسی خوف کے آنکھ کھلے تو شاید ہمیشہ انتظار ہی کرنا پڑے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ خوف پر قابو پانے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ اس کے باوجود عمل کیا جائے۔ تو خود سے پوچھنے کی ضرورت ہے، کتنے فیصلے ٹال دیے گئے ہیں، کتنے منصوبے ادھورے پڑے ہیں کیونکہ سوچا گیا کہ ابھی صحیح وقت نہیں ہے۔ خوف کے خود بخود ختم ہونے کے انتظار میں مزید کتنے سال ضائع کرنے کا ارادہ ہے۔ ایک وقت تھا جب لگتا تھا زندگی ہر طرف سے حملہ آور ہے۔ کچھ ایسا لکھنے کی کوشش کر رہی تھی جس پر یقین تھا کہ وہ لوگوں کی زندگیاں بدل دے گا، لیکن حالات بہت مشکل تھے۔ اچھا۔ چند لوگ تھے جو یقین کرتے تھے، باقیوں کے لیے میں بس ایک اور خواب دیکھنے والی تھی۔ بل جمع ہو رہے تھے، جیب خالی تھی۔ ایک رات ایسی بھی آئی جب گھر جانے کے پیسے نہیں تھے، ٹرین سٹیشن پر سونا پڑا، سردی ہڈیوں میں اتر رہی تھی۔ او خدایا! خیال آیا کہ شاید میں زندگی کی سب سے بڑی غلطی کر رہی ہوں، لیکن وہیں اس خاموشی اور تنہائی میں ایک بات سمجھ آئی جس نے سب کچھ بدل دیا۔ زندگی مجھے آزما رہی تھی، مجھے توڑنے کے لیے نہیں، بلکہ یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا میں واقعی وہ چاہتی ہوں جس کا دعویٰ کرتی ہوں۔ یہ بہت گہری بات ہے۔ کیونکہ کامیابی کا خواب دیکھنا آسان ہے، اصل امتحان تب ہوتا ہے جب بھوک لگے، ناکامی منہ پر تماچا مارے اور ہر اشارہ کہہ رہا ہو کہ ہمت ہار دو، تب بھی اپنے خواب پر قائم رہنا۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں اکثر لوگ ہمت ہار دیتے ہیں۔ بالکل، وہ انتظار، شک اور غیر یقینی کا بوجھ نہیں اٹھا پاتے۔ انہیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ یہ تکلیف عمل کا حصہ ہے۔ کیا ہنری فورڈ کو پاگل نہیں کہا گیا تھا جب اس نے عام آدمی کے لیے کار بنانے کی بات کی؟ کہا گیا تھا۔ یا تھامس ایڈیسن کو دنیا روشن کرنے سے پہلے ہزاروں بار ناکامی کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا۔ فرق یہ تھا کہ جہاں عام آدمی پہلی مشکل پر ہمت ہار دیتا ہے، ان لوگوں نے ہر ٹھوکر کو مستقبل کی تعمیر کے لیے ایک اینٹ کے طور پر استعمال کیا۔ اور اس رات ٹرین سٹیشن سے جو سبق ملا وہ یہ تھا، ہمت ہارنا سب سے آسان راستہ تھا، لیکن سب سے مہنگا بھی۔ مہنگا کیسے؟ آسان کیونکہ فوری طور پر دباؤ ختم ہو جاتا، مہنگا کیونکہ اس کا مطلب تھا زندگی بھر کا پچھتاوا، اور پچھتاوا ایک ایسا زخم ہے جو کبھی نہیں بھرتا۔ صحیح۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جب انسان بدترین حالات کا سامنا کرتا ہے اور پھر بھی ہمت نہیں ہارتا تو اندر کچھ بدل جاتا ہے۔ آپ اس شخص کی طرح سوچنا چھوڑ دیتے ہیں جو جیتنے کی اجازت کا انتظار کر رہا ہو، جی، اور اس شخص کی طرح عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں جس نے پہلے ہی جیتنے کا فیصلہ کر لیا ہے، چاہے کچھ بھی ہو۔ واہ! شاید ابھی اسی کی ضرورت ہے، زندگی سے آسانی کی بھیک مانگنا چھوڑ دیں، اس دن کا انتظار کرنا چھوڑ دیں جب سب کچھ سمجھ میں آ جائے گا،
ان بہانوں کو پالنا چھوڑ دیں جو کانوں کو بھلے لگتے ہیں، بالکل۔ کیونکہ انتخاب سادہ ہے، یا تو کوشش کی عارضی تکلیف برداشت کر لیں یا پھر اس مستقل درد کے ساتھ جئیں کہ آپ بہت کچھ کر سکتے تھے مگر کیا۔ یہ ایک بہت اہم سوال اٹھاتا ہے۔ بہت سے لوگ ناکام ہوتے ہیں اس لیے نہیں کہ ان میں صلاحیت یا مواقع کی کمی ہوتی ہے، تو پھر کیوں؟ بلکہ اس لیے کہ وہ خود کو دیکھنے کا انداز نہیں بدل پاتے۔ ان کی اندرونی شناخت، ان کا خود کا تصور ناکامی اور حدود کا ہوتا ہے، کامیابی کا نہیں۔ اچھا۔ اور جب کوئی خود کو ایسا سمجھتا ہے تو زندگی بھی اسی نظریے کی تصدیق کرنے لگتی ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے کائنات مل کر یہ ثابت کرنے میں لگ جاتی ہے کہ آپ خود کو کمتر سمجھنے میں درست ہے۔ یعنی ہم خود ہی اپنی راہ میں رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ بالکل۔ تاریخ کے عظیم کارناموں کو دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے سوچا اور عمل کیسے کیا۔ جان ایف کینیڈی نے جب کہا کہ امریکہ دہائی کے اختتام تک چاند پر انسان اتارے گا، ہاں، وہ مشہور تقریر۔ تو امریکہ خلائی دوڑ میں پیچھے تھا، کچھ بھی یہ ظاہر نہیں کرتا تھا کہ وہ جیت سکتے ہیں، لیکن کینیڈی نے ایسے بات کی جیسے فتح یقینی ہو۔ ہاں۔ یہ صرف ایک تقریر نہیں تھی، نہیں، یہ شناخت کا اعلان تھا۔ اس نے پوری قوم کو ایسے کام کرنے پر مجبور کیا جیسے وہ پہلے ہی فاتح ہوں، اور جب آپ واقعی اس پر یقین کر لیتے ہیں تو آپ کے فیصلے، آپ کے اعمال، یہاں تک کہ آپ کی باتوں کا انداز بدل جاتا ہے۔ اور ایک عام غلطی جو بار بار دیکھنے میں آتی ہے، لوگ انتظار کرتے ہیں کہ پہلے ترقی ملے گی یا پیسہ آئے گا، پھر وہ ایک کامیاب یا امیر شخص کی طرح سوچنا یا عمل کرنا شروع کریں گے۔ جی ہاں، یہ بہت عام ہے۔ لیکن یہ بالکل الٹا کام کرتا ہے۔ کامیابی ملنے کے بعد نظم و ضبط نہیں آتا، صحیح۔ عہدہ ملنے کے بعد قیادت نہیں سیکھی جاتی، پیسہ آنے کے بعد امیروں جیسی سوچ نہیں بنتی۔ یہ سب پہلے کرنا پڑتا ہے۔ پہلے اس شخص کی طرح عمل کرنا ہوتا ہے جو آپ بننا چاہتے ہیں۔ بالکل۔ پھر حقیقت خود کو اس کے مطابق ڈھال لیتی ہے۔ اور یہی سب سے مشکل حصہ ہے۔ خود کو دیکھنے کا انداز بدلنے کے لیے پرانی عادتیں ہیں، پرانے خیالات اور بعض اوقات پرانے دوستوں کو چھوڑنے کی ہمت چاہیے۔ یہ تکلیف دہ ہوتا ہے۔ ہاں، تکلیف دہ ہوتا ہے۔ صبح جلدی اٹھنا، جب دل نہ چاہے تب بھی کام کرنا، زیادہ اعتماد سے بات کرنا جب زندگی نے ابھی تک کامیابی کا کوئی ثبوت نہ دیا ہو۔ لیکن یہی قیمت ہے۔ آپ کو ایسے عمل کرنا پڑتا ہے جیسے آپ منزل پر پہنچ چکے ہیں، یہاں تک کہ جب کوئی آپ پر یقین نہ کرے۔ ذاتی تجربے سے کہہ سکتا ہوں، جب کتابیں رد ہو رہی تھیں، تقریر کے موقع نہیں مل رہے تھے، لوگ کہتے تھے یہ خیالات عجیب ہیں، تب میں نے فیصلہ کیا کہ میں اس شخص کی طرح برتاؤ کروں گا جو اپنی منزل پا چکا ہے۔ اچھا۔ روزانہ پڑھا، لکھا، بولا، سیکھا، جسے کامیابی یقینی ہو، چاہے نتائج کچھ بھی نہ ہو، اور اسی چیز نے میری کہانی کا رخ موڑا۔ اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو یہ بات جلد سمجھ آتی ہے کہ کوئی بھی اکیلا کچھ بڑا نہیں کر سکتا۔ جس ماحول میں آپ رہتے ہیں، جن لوگوں کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، جو باتیں روز سنتے ہیں، یہ سب آپ کے دماغ کو غیر محسوس طریقے سے تشکیل دیتے ہیں۔ یہ پتھر پر گرتے پانی کے قطروں کی طرح ہے۔ بالکل۔ شروع میں بے ضرر لگتا ہے، لیکن وقت کے ساتھ یہ سخت ترین چٹان کو بھی کاٹ دیتا ہے۔ اینڈریو کارنیگی، جو اپنے وقت کے امیر ترین آدمی تھے، نے کہا تھا، مجھے وہ 5 لوگ دکھاؤ جن کے ساتھ تم سب سے زیادہ وقت گزارتے ہو اور میں تمہیں بتا دوں گی کہ تم کہاں جا رہے ہو۔ کمال کی بات ہے۔ وہ جانتے تھے کہ کامیابی اور ناکامی دونوں متعدی ہیں۔ انہوں نے اپنے ارد گرد ایسے لوگوں کو جمع کیا جو ان سے زیادہ ہوشیار تھے۔ نتیجہ ایک ایسی سلطنت جس نے سند بدل دی۔ لیکن اس کا الٹ بھی اتنا ہی سچ ہے۔ جی ہاں، میں نے ذہین لوگوں کو ناکام ہوتے دیکھا ہے، کیونکہ وہ ایسے لوگوں کے ساتھ رہنے پر اصرار کرتے تھے جو ہر وقت شکایت کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں اور یقین نہیں رکھتے۔ ایسے ماحول میں رہ کر مثبت رہنا مشکل ہے، ناممکن ہے۔ جو ماحول مسلسل آپ کی توانائی چوس رہا ہو اور آپ کے خوابوں کو چھوٹا کر رہا ہو۔ ایک دوست یاد ہے، بہت باصلاحیت مصنفہ، لیکن ان کا حلقہ احباب ایسے لوگوں پر مشتمل تھا جو کہتے تھے کہ کامیابی محض قسمت کا کھیل ہے۔ وہ کہتی تھیں، مجھے فرق نہیں پڑتا، لیکن سالوں بعد ان کی آنکھوں کی چمک ماند پڑ گئی، ان کے خواب منفی باتوں کی نظر ہو گئے۔ افسوسناک ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے، کبھی کبھی آگے بڑھنے کے لیے پیچھے چھوڑنا پڑتا ہے، غصے سے نہیں، سمجھداری سے۔ ایسے لوگوں کو تلاش کریں جو آپ کو حوصلہ دیں، جو آپ کی حدود کو چیلنج کریں، جو آپ کو بڑا سوچنے پر مجبور کریں۔ تو ان سب باتوں کا کیا مطلب نکلتا ہے؟ بنیادی پیغام وہی ہے، انتظار نقصان دہ ہے۔ بالکل۔ ریک روک کی مثال لیں،
50 साल से ज्यादा उम्र के थे जब उन्हें मैकडॉनल्ड ब्रदरान का छोटा सा रेस्टोरेंट मिला। जी हाँ। इस उम्र में ज्यादातर लोग बड़े ख्वाब देखना छोड़ चुके होते हैं। जी हाँ। लेकिन उन्होंने इस मौके को देखा और ऐसे काम किया जैसे वो पहले ही एक आलमी सल्तनत के मालिक हों। उन्होंने फैसले किए। फौरन। जबकि दूसरे हिचकिचा रहे थे, उन्होंने कदम उठाया। जबकि दूसरे गारंटी मांग रहे थे, उन्होंने रास्ता बनाया। और इसी तरह दुनिया की सबसे बड़ी फूड चेन्स में से एक वजूद में आई। कमाल है। सवाल ये है कि हमने कितने मौके जाया किए हैं क्योंकि हम इंतजार करते रहे। ज्यादा पैसे आने का, खौफ जाने का, किसी की मंजूरी का। जब हम इस तरह जीते हैं, हमेशा तैयारी की हालत में, तो कभी एहसास नहीं होता कि असल आगाज अमल में है, मंसूबाबंदी में नहीं। इसीलिए एक छोटी सी तजवीज है। अच्छा। अगले 7 दिन के लिए उस शख्स की तरह अमल करें जिसने अपने सबसे बड़े अहदाफ पहले ही हासिल कर लिए हों। वो कैसे बात करेगा, कैसे लिबास पहनेगा, कैसे फैसले करेगा? ये दिखावा नहीं है। नहीं, ये दिमाग की तरबियत है। ये जमीन तैयार करने जैसा है ताकि जिंदगी को मालूम हो कि आप अब तैयार हैं। जबरदस्त। और आखिर में एक ताकतवर बात याद रखने की। जी। जो इंतजार करते हैं वो अक्सर हार जाते हैं। जो अमल करते हैं वो खुद को और अपनी दुनिया को बदल देते हैं। आज अगर सिर्फ एक बात याद रखनी हो तो वो ये है, जिंदगी हिचकिचाने वालों का इंतजार नहीं करती। बिल्कुल नहीं। दुनिया की तमाम तर तैयारी बेकार है अगर पहला कदम उठाने की हिम्मत ना की जाए। खौफ, शक और बेयकीनी के बावजूद अमल करने का फैसला करना ही असल ताकत है। सही। ताखीर का हर दिन आपके जहन को मामूलीपन कबूल करने की तरबियत दे रहा है। तब्दीली सिर्फ तब आती है जब आप फैसला करते हैं कि वक्त आ गया है, अभी, कल नहीं। तो आज की गुफ्तगू का निचोड़ ये है कि अमल की ताकत इंतजार के फरेब पर हावी होनी चाहिए। पहला कदम उठाने की हिम्मत ही तब्दीली का असल नुक्ता-ए आगाज है। जी बिल्कुल। और ये सफर यहाँ खत्म नहीं होता। अगला कदम ये सीखना है कि हर रोज खुद को 1% बेहतर कैसे बनाया जाए। फैसला साजी, हिम्मत और अमल की सलाहियत को कैसे निखारा जाए। इस तब्दीली के सफर को जारी रखना ही असल कामयाबी है। सही। इतनी तवज्जो से सुनने और इस सफर में शामिल होने का शुक्रिया। शुक्रिया। याद रखें, कल का इंतजार करने वाले अक्सर कल को वहीं पाते हैं जहां आज थे। फैसला करें, अमल करें और अपनी कहानी खुद लिखें।